ہم نے پچھلے باب میں امت کے 3 مختلف ادوار میں اٹھنے والے مجدد دین کا ذکر کیا۔ ان میں پہلا نام مجدد الافسانی کا ہے کہ جنہوں نے اکبر کی اسلام میں تحریفات کی کوششوں کا ستباب کیا۔ دوسرا نام شاہ ولی اللہ کا ہے کہ جنہوں نے عوام الناس کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا، قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا، کئی کتابیں لکھیں، مقالے لکھے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور سیاسی سطح پر احمد شاہ ابدالی کو مراٹھوں کے خلاف جنگ کی دعوت دے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی طاقت کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ کے بعد جو تیسرا وجود مسلمانوں کو بیدار کرنے کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے وہ علامہ اقبال ہیں۔ اگر آپ تینوں ادوار کا موازنہ کریں تو مجدد الافسانی اس دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمان عروج پر تھے۔ شاہ ولی اللہ اس دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں زوال کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ علامہ اقبال ایسے دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر زوال اور غلامی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ ان تینوں کا کام ایک ہی تھا، حالات، واقعات اور تاریخ کے ادوار البتہ مختلف تھے۔ علامہ اقبال نے بھی جب اپنے دور میں کام کا آغاز کیا تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی۔ اگر آپ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کو اٹھا کر دیکھیں تو آغاز میں قیادت عربوں کے پاس تھی، اس کے بعد قیادت ترکوں کو مل گئی کہ جس کا ظہور خلافت عثمانیہ کی شکل میں ہوا۔ اقبال کا اس دور میں آنا ایک بہت بڑی نوید اور بشارت ہے کہ اب قدرت کی طرف سے قیادت فطری اور تاریخی طور پر اس خطے کے مسلمان یعنی مسلمانان ہند اور خراسان، یعنی وہ تمام علاقے کہ جو ایران، افغانستان اور وسط ایشیا کے علاقے بنتے ہیں، کو دی جائے گی۔ اقبال جیسے مفکر، دانشور اور مجدد کا امت مسلمہ کے دور زوال میں آنا بذات خود ایک بہت بڑی روحانی بشارت ہے۔ اقبال کی آمد سے وہ بہت بڑا خلا پر ہو گیا کہ جو حضرت مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ کے بعد پیدا ہو گیا تھا۔ اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں تو خاص طور پر بر صغیر کہ جس میں پاکستان بھی شامل ہے، نیز ایران، افغانستان اور ایشیا وسطی کے علاقوں میں اقبال کے کلام نے جو اثر ڈالا ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ اقبال نے اس پورے خطے کے بارے میں جو کچھ آگے ہونے والا ہے سے متعلق انتہائی حیرت انگیز پیشن گوئیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایران کے بارے میں کہا، ایشیا ایک جغرافیائی اکائی ہے اور اس میں افغانستان کو دل کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن رہے گا۔ اور اب حقیقت بھی یہ ہے کہ سن 1989 کے بعد سے افغانستان میں فساد ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان اور پورے خطے میں مختلف نوعیت کی جنگیں اور شورشیں برپا ہیں۔ اقبال کی دور اندیشی دیکھیے کہ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں ہی ان فتنوں کا اندازہ کر لیا تھا کہ جو صدی کے آخر اور 21ویں صدی میں برپا ہونے والے تھے۔ سن 1992 میں وہ دور تھا کہ جب تاجکستان میں انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ وہاں لاکھوں کا مجمع حکومت وقت کے خلاف سڑکوں پر ہوتا تھا اور علامہ اقبال کا یہ شعر انقلابی نغمے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اے وہ کہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی، اٹھو اور دوبارہ زمانے کی تعمیر کرو، اور جس گہرے خواب میں تم ڈوبے ہوئے ہو اس سے بیدار ہو جاؤ۔ اقبال کا یہ غیر معمولی کلام سن 92 میں وسطی ایشیا میں انقلاب برپا کر رہا تھا۔ اس سے قبل سن 1989 میں ایران میں بھی آنے والے انقلاب کی نظریاتی اور روحانی اساس کلام اقبال پہ ہی تھی۔ ہم اقبال کے اس خطے میں بھیجے جانے کی حکمت سے متعلق بات کر رہے تھے۔ آج اگر آپ پاکستان کا کردار دیکھیں تو پاکستان امت مسلمہ کی آخری چٹان نظر آتا ہے۔ ہم مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہیں۔ امت کا مرکز ثقل پاکستان ہے۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کوئی طاقت باقی نہیں بچے گی۔ آج افغانستان میں فساد ہے،
ایران بھی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ مشرقی وسطی میں بھی مسلمان ممالک کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور وسط ایشیا میں بھی تبدیلی کی لہر اٹھ رہی ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں اسی خطے پر ہیں۔ پاکستان اس وقت پوری مسلم دنیا کے دشمنوں کا ہدف ہے اور امت مسلمہ کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے، اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی، اس میں امت کو کیسا شاندار عروج ملے گا اور مسلم امت کا مرکز اس خطے کو کیوں کر بننا ہے، اس سے متعلق بشارتیں اقبال ہمیں دے کر جا چکے ہیں۔ اس غیر معمولی وجود کا اس سرزمین میں آنا بر صغیر، پاک و ہند اور فارسی بولنے والے خطے یعنی ایشیا وسطی، افغانستان اور ایران کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ تاریخی طور پر اس بات کی نشانی ہے کہ آنے والے دور کی قیادت اس خطے کے مسلمانوں کے پاس ہوگی اور اس میں ایک بہت بڑا کردار پاکستانی مسلمانوں کا ہوگا۔ علامہ اقبال بنیادی طور پر اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے۔ ان کی نگاہ عالمی بلکہ آفاقی تھی۔ سن 1906 میں جب اقبال ایک طالب علم کی حیثیت سے برطانیہ گئے تو وہاں انہوں نے کیمبرج میں پہلے سے موجود اسلامک سوسائٹی کا نام تبدیل کر کے پین اسلامک سوسائٹی رکھ دیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اقبال میں اتحاد بین المسلمین کے لیے تڑپ اور جذبات اوائل سے ہی بھڑک رہے تھے۔ وہ قوم پرست نہیں بلکہ اتحاد امت مسلمہ کے داعی تھے۔ گو کہ انہوں نے شروع میں ہندی قومیت سے متعلق سطحی سی شاعری بھی کی کہ جس کا پس منظر ہم آگے بیان کریں گے، لیکن اتحاد بین المسلمین ہی ہمیشہ اقبال کے پیش نظر رہا۔ وہ امت مسلمہ کے زوال سے کبیدہ خاطر تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لارنس آف عربیہ کس طرح مقامی عرب قبائل کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ خلافت کے ٹوٹنے کا اقبال کو گہرا صدمہ تھا۔ جس وقت یہ عرب انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے تھے، اس وقت اقبال نے وہ شعر کہا کہ جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں آگ سے لگا دی۔ اقبال جب یورپ گئے تو خاص طور پر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دیکھنے کے لیے اسپین گئے۔ مسجد قرطبہ میں جب انہوں نے وہاں کے مقامی گائیڈ سے سوال کیا کہ کیا میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہوں، تو عیسائی گائیڈ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس پر علامہ اقبال جلال میں آ گئے اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ جب ہم نے یہاں 800 سال حکومت کی تو ہم نے کبھی تمہیں عبادت سے نہیں روکا۔ یہ جواب سن کر وہ گائیڈ سناٹے میں آ گیا۔ اس نے کہا، ٹھہریے، میں بڑے پادری سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ بڑے پادری سے اجازت لینے گیا تو پیچھے علامہ اقبال نے موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھ ڈالی۔ اس موقع کی ایک یادگار تصویر بھی ہے۔ انہوں نے قرطبہ اور اسپین پر بہت ہی دلگداز شاعری کی۔ بنیادی طور پر اقبال کا دائرہ نگاہ پوری مسلم امت پر محیط تھا۔ آپ کا میدان عمل اس لحاظ سے تو محدود ہو سکتا ہے کہ آپ نے فارسی اور اردو زبان میں شاعری کی اور ہندوستان کی سیاسی تحریک میں شریک رہے، لیکن آپ کا تصور اور نگاہ آفاقی تھی۔ اقبال دوبارہ اس خلافت کے احیاء کی بات کرتے ہیں کہ جس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی تھی۔ طرابلس کی جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے انہوں نے ایک انتہائی جذباتی نظم لکھی۔ یہ ان کی سن 1912 کی شاعری ہے کہ جب اٹلی نے خلافت عثمانیہ پر حملہ کیا تھا اور ترک مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ اس وقت اقبال ہند کے مسلمانوں میں حریت کی آگ بھڑکاتے رہے اور ترکوں کے ساتھ ہند کے مسلمانوں کی یکجہتی کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کرتے رہے۔